السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کو 5 حدیثیں سناؤں گا جو 5 لاکھ احادیث میں سے منتخب کردہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے حضرت حماد رحمہ اللہ سے کہا کہ بیٹا مجھے 5 لاکھ احادیث یاد ہے اور میں تمہیں ان 5 لاکھ احادیث میں سے 5 حدیثوں کے ذریعے وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ اور واقعتاً 5 حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان 5 حدیثوں پر عمل کر لے اس کی زندگی بدل جائے۔ تو سنیے کون کون سی ہے وہ حدیثیں۔ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ یعنی ہم صبح سے لے کر کے شام تک جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اگر ہم ان میں اپنی نیتیں اچھی کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بھی ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ مثلا سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اپنا کاروبار کرنا ہے، اگر ہم اس میں دین کی نیت کر لیں، اچھی نیت کر لیں، مثلا سوتا اس لیے ہوں تاکہ راحت ملے، آرام ملے اور پھر اللہ کی عبادت کر سکوں، کھانے اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ طاقت حاصل ہو اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کروں، عبادت میں استعمال کروں، کاروبار اس لیے کرتا ہوں تاکہ جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال کے ذریعے ادا کیے جاتے ہیں لہذا میں مال کے ذریعے ان احکامات کو ادا کر سکوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بھی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم غلط کام صحیح نیت سے کریں تو وہ کام بھی صحیح ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کام غلط ہے وہ اچھی نیت کرنے سے بھی غلط ہی رہتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جو جائز کام ہے ہمیں ان میں نیت اچھی کرنی چاہیے۔ دوسری حدیث جو حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے سے کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ایسا کامیابی کا راز بتلایا کہ اگر بندہ اس پر عمل کر لے تو یقیناً کامیاب ہو جائے۔ جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے سب کی کامیابی کا راز یہی رہا ہے کہ انہوں نے بے مقصد کاموں کو نہیں کیا، فضول کاموں کو چھوڑ دیا۔ تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو سدھارنے کے لیے، معاشرہ کو سدھارنے کے لیے کیا بہترین بات بتلائی ہے کہ اگر سارے مسلمان اس پر عمل کر لے تو ہماری آپس کی جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے، لڑائیاں ختم ہو جائے، حسد بغض وغیرہ ختم ہو جائے، کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی چیز چاہنے لگے جو اپنے لیے چاہتا ہے اور اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو ناپسند کرے جس کو اپنے لیے وہ ناپسند کرتا ہے۔ چوتھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحلال بین، کہ دیکھو حلال بھی واضح ہیں، بالکل کلیئر ہے، وان الحرام بین، اور حرام بھی واضح ہیں، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، یا اس کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے حلال ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے، لا یعلمہن کثیر من الناس۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ زیادہ تر لوگ جن کو نہیں جانتے۔ بس جو آدمی ان شبہ والی چیزوں سے بچ گیا تو استبرأ لدینہ وعرضہ، فرمایا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا
اور جو ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا لہذا وہ آدمی حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ چونکہ کہاوت مشہور ہے کہ نہر کے قریب کنارے چلنے والا نہر میں بھی گر سکتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے مثال دے کر کے سمجھایا، جیسے کہ کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو اس کھیت کے قریب چراتا ہے جس کی حد بندیاں کی ہوئی ہے۔ اگر اس کے قریب چرائے گا تو قریب تو ممکن ہے کہ اس کی بکریاں اس کے کھیت میں چلی جائے، اور جو آدمی اپنی بکریوں کو اس کھیت کے دور ہی دور چرائے گا لہذا اس آدمی کی بکریاں اس کھیت میں نہیں جا سکے گی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، ہر بادشاہ کے کچھ قانون بتا کر کے اس کی کچھ حد بندیاں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد بندیاں وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، فرمایا خبردار، ہر انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، فرمایا اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح رہتا ہے تو انسان کا سارا بدن صحیح، اور اگر وہی ٹکڑا خراب ہو گیا گوشت کا تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا خبردار، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، اگر دل صحیح ہے تو انسان صحیح ہے، اور اگر دل ہی بگڑ گیا تو انسان ہی بگڑ جاتا ہے۔ پانچویں حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان اپنے بھائی مسلمان کے خلاف استعمال نہ ہو، یعنی جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اس کے بھائی مسلمان محفوظ رہے، وہ آدمی کامل اسلام والا ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے۔ یہ وہ 5 حدیثیں ہیں جن کے ذریعے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ 5 لاکھ احادیث میں سے چن کر کے بیٹا ان 5 حدیثوں کے ذریعے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، جو 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے چنی ہے، منتخب کی ہے۔ اور واقعتاً 5 حدیثیں یہ ایسی ہے کہ اگر انسان ان 5 حدیثوں پر عمل کر لے تو واقعتاً انسان کی زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے۔ تو اس لیے ان حدیثوں کو یاد کرے اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔